الذين استجابوا لله والرسول الذين یہ بشارت ہے استجابوا للہ والرسول کہ جنہوں نے بات مانی اللہ کی والرسول اور رسول کی من بعد ما اصابہم بعد اس کے کہ پہنچی ان کو القرح قاص زخم للذین آسنوا منہم واسطے ان لوگوں کے آسنوا جنہوں نے نیکی کی ان میں سے واتقوا اور ڈرتے رہے اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا الذین قال لهم الناس وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم تحقیق جمع کر چکے ہیں بس سے تمہارے بہت بڑا سامان فخشوہم پس ڈر جاؤ ان سے فزادہم ایمانا پس بڑھایا ان کو عذرو ایمان کے وقالو اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کافی ہے ہم کو اللہ و نعم الوکیل اور واہ کارساز فانقلبوا پس مڑے ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے اور فضل سے نہ پہنچا ان کو سوء کوئی ناگواری الذین استجابوا للہ والرسول اس سے مراد میدان احد میں جو صحابہ کرام زخمی ہو گئے اور 70 کے قریب شہید ہو گئے ابو سفیان جب اپنے لشکر کو لے کر واپس جانے لگا مقام روحا پر پہنچا تو وہاں پر اسے یہ افسوس ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت تو ٹوٹ گئی لیکن سب کا استیصال کرنا چاہیے تھا اور سب کو ختم کرنا چاہیے تھا چنانچہ وہ وہاں سے مقام روحا اس سے اس نے منصوبہ بنایا کہ یہاں سے واپس چلتے ہیں اور سب کا استیصال کرتے ہیں یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ جو احد میں شرکاء مجاہدین ہیں وہی تیاری کریں اور دشمن کا تعاقب کریں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر پیش قدمی کرے ہم دشمن کے تعاقب میں خود نکلیں چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ زخمی صحابہ کرام وہاں سے نکلے اور حمراء الاسد ایک جگہ ہے وہاں پر پیش قدمی کی جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو مشرکین کا لشکر بزدل ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم نے سمجھا یہ ختم ہو گئے یہ تو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ حمراء الاسد مقام سے پیچھے بھاگ گئے اور مقابلے کی جرأت نہ کی اسی کو اللہ رب العزت نے جہاں بیان کیا الذین استجابوا للہ وہ لوگ استجابوا للہ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا والرسول اور رسول کا تعاقب کے وقت بلانے پر من بعد ما اصابہم بعد اس کے کہ پہنچے ان کو القرح تازہ زخم
للذین احسنوا، یہ خبر مقدم ہے واسطے ان لوگوں کے، احسنوا منہم، جنہوں نے احسان کیا، نیکی کی ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، اور ڈرتے رہے اجر عظیم۔ یہ للذین کی خبر ہے، للذین احسنوا، آگے منہم یہ قید واقعی ہے، الذین قال لهم، یہ الذین پہلے الذین سے بدل ہے، الذین استجابوا، انہوں نے کہا تھا، قال لهم الناس، جن کو کہا گیا، کہا لوگوں نے۔ یہ لوگ کون تھے؟ عبد القیس کے کچھ آدمی تھے، قبیلہ عبد القیس کا آدمی، وہ وہاں سے آ رہے تھے، انہوں نے خبر دی تھی۔ بعض نے اس کا نام بھی لکھا ہے معبد خزائی، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے بڑا سامان جمع کر چکے ہیں۔ یہاں الناس سے مراد مکہ والے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، انہوں نے تجھے کہا کہ ان سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، جن کو؟ صحابہ کو، ایمانن، ازروے ایمان کے۔ یہ آیت قطعی دلیل ہے مجاہدین احد کے ایمان کی، مجاہدین احد کے ایمان کی۔ فزادہم ایمانا، معلوم ہوتا ہے کہ احد کے مجاہدین یہ سارے ایمان والے تھے۔ فزادہم ایمانا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور واہ کار ساز ہے۔ فانقلبوا، پس لوٹے، یہ ثمرہ اول ہے، بنعمت من اللہ، ثواب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل، یا نعمت سے مراد تجارت ہے۔ وہاں پر جب مسلمانوں کا قافلہ پہنچا تو مشرکین تو بھاگ گئے، لیکن انہوں نے وہاں پر خوب تجارت کی، حمراء الاسد پر، تو اس پر بہت نفع ہوا۔ اسی تجارت کے نفع کو نعمت سے تعبیر کیا گیا، اور فضل سے مراد ثواب ہے۔ لم یمسسہم، نہ پہنچا ان کو، سوء، کوئی ناگواری، یعنی کوئی مزاحمت نہ ہوئی، اور کسی قسم کی کوئی ناگواری نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، ثمرہ دوم، اور تابعداری کی انہوں نے اللہ کی رضا کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، انما ذالکم الشیطان، تنبیہ برائے مومنین کہ یہ مخبر جس نے خبر دی تھی کہ ابو سفیان آ رہا ہے اور تم ڈر جاؤ، ذالکم کا مشار الیہ وہی مخبر ہے۔ الشیطان، یہ شیطان ہے، عملی شیطان مراد ہے، عمل اس کا کام جو ہے یہ شیطان والا ہے، مکر، یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ جہاں جار مقدر ہے، جس کو بولتے ہیں منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، اصل عبارت ہے یخوف عن اولیائہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے ہم مذہبوں، اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم، پس نہ ڈرو ان سے، تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافون، اور صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ولا یحزنک، یہ تسلی ما تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی۔ ولا یحزنک، نہ غم میں ڈالے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو بھاگتے ہیں کفر میں،
جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں، انہم لن یضروا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا، یعنی دین اللہ کے دین کا، شیئن ذرا بر بھی، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے حظاً فی الآخرہ، کوئی حصہ آخرت میں، حظاً فی الآخرہ، ولہم عذاب عظیم، ترقی ہے واسطے ان کے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو تسلی کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر جو لوگ کفر میں پڑھ رہے ہیں اور کفر میں جلدی منہمک ہو رہے ہیں، ان کا کفر میں جلدی کرنا یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے، کیوں کہ یہ جتنا بھی کوشش کریں دین توحید کو، مسئلہ کو، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کا ارادہ ہے ثمرہ اخرویہ، اس ارادہ سے مراد ہے ارادہ تکوینی، ارادہ تکوینی، اللہ کا ارادہ ہے یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے حظاً کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ حصہ نہ ہونا ایک، اور عذاب ملنا یہ اس سے بھی ترقی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ تخویف اخروی ہے اور تعمیم بعد تخصیص ہے، بے شک وہ لوگ اشتراؤ، جنہوں نے لے لیا الکفر، کفر کو، بالایمان، بدلے ایمان کے، اشتراؤ، اشترا پر پوری بات ہو چکی ہے سورۃ البقرہ میں۔ اب یہ عام کیسے ہیں، خواہ یہ منافق ہوں خواہ کافر، اوپر یسارعون فی الکفر، وہ خاص طبقہ تھا کافروں کا، اور اشتراؤ میں عام ہے، منافق کو بھی شامل ہے کافر کو بھی، تو ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا شیئن، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسطے ان کی عذاب دردناک ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ گمان، وَلَا يَحْسَبَنَّ، نہ گمان کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر، کہ ہمارا ڈھیل دینا ان کو، انما نملی، ہمارا ڈھیل دینا ان کو خیر لانفسہم، بہتر ہے واسطے ان کے، یعنی کوئی فائدہ نفع پہنچے گا یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا اسما، تاکہ بڑھ جائیں اسمن، گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، واسطے ان کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، دنیا میں اگر بچ بھی گئے آخرت میں نہیں بچتے۔ ما کان اللہ ہو، یہ جواب ہے سوال مقدر کا کہ آزمائشیں کیوں کرتا ہے، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم، جس حالت پر، ما سے مراد حالت ہے، جس حالت پر تم ہو، انتم علیہ، جس حالت پہ اب تم ہو، اللہ اس حالت پہ نہیں چھوڑتا، یہ حالت ہے آپس میں جوڑ کی، مشرکین، منافقین، مومنین، جو منافق اور مومن ہیں یہ ملے جلے رہیں، اللہ اس حالت پر نہیں چھوڑتا، حتیٰ یمیزا، حتیٰ کہ جدا کرتا ہے، الخبیث من الطیب، خبیث سے، خبیث کو طیب سے، خبیث سے مراد منافق، طیب سے مراد مباحث۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشوں کی حکمت یہ ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو جائے، منافق اور مومن میں جدائی پڑ جائے، منافق ایک طرف، مومن ایک طرف۔ اللہ پاک کی مرضی یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ رلے ملے میں نہیں چھوڑنا چاہتا بلکہ تمجیز کرنا چاہتا ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اطلاع کرے تم کو غیب پر،
ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، چنتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہے۔ وما کان اللہ، جواب سوال مقدر۔ ایک سوال تو یہ تھا نا اوپر، جواب سوال مقدر کہ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کا جواب دیا تمجید مقصود ہے، مومن اور منافق اس کے درمیان فرق کرنا مقصود ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، سوال دوم کہ فرق اللہ آزمائش کے بغیر بھی تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتلا دے کہ یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، تو یہ آزمائشیں اور تکلیفیں ضروری ہیں، اللہ بغیر ان کے بھی فرق کر سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ اطلاع کرتا تم کو غیب پر، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ، چنتا ہے اپنے رسولوں سے، من یشاء، جس کو چاہے، اور تم رسول نہیں۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر تم نے ایمان لایا اور ڈرتے رہے، فلکم اجر عظیم، بس واسطے تمہارے اجر ہے بہت بڑا۔ اب اس آیت سے وما کان اللہ، اس آیت سے فرقہ بریلویہ نے علم ما کان ما یکون پر استدلال کیا۔ بریلویہ کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء یہ علم غیب جانتے ہیں، اور علم غیب سے وہ مراد لیتے ہیں ما کان و ما یکون، اول خلق سے لے کر آخر خلق تک ذرہ ذرہ کا علم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو معلوم ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب وما کان اللہ لیطلعکم، طرز استدلال یہ ہے کہ الغیب پر الف لام استغراق کا ہے، الغیب الف لام استغراق کا، اور معنی یہ ہے کہ اللہ کل غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، لیکن جو چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے تو ان کو کل غیب پر اطلاع کر دیتا ہے۔ یہ ان کا طرز استدلال ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ جو ٹکڑا ہے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ ایسا ٹکڑا ہے کہ اس کا ترجمہ احمد رضا خان اور اسی طرح احمد سعید کاظمی بریلویوں کا مولوی، وہ بھی اور دیگر بھی جتنے علماء بریلویہ ہیں، انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے تو ان کا اپنے جو سمجھدار مولوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف بنتی ہے، یہ معنی نہیں بنتا۔ اب دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو ہے ان کا طرز استدلال کا جواب علی الغیب سے، اور دوسرا ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، ترجمے میں غلطی کا ارتکاب، اور جو احمد رضا سمیت ترجمہ غلط کیا۔ تو پہلی چیز ہے الغیب، غیب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ جہاں پر الف لام استغراق کا ہے، یہ جہالت پر مبنی دعویٰ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفرد پر جو الف لام داخل ہوتا ہے اس پر تمام اہل اصول متفق ہے کہ الف لام للعہد، حقیقی معنی یہی ہے الف لام للعہد، اور مفرد پر الف لام للاستغراق، استغراق کا الف لام یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں، مجاز ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف
الغیب کا الف لام کیا ہے؟ مفرد پر جب داخل ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ لل احد، احد خارجی کا ہونا یہ حقیقت ہے، اور استغراق کا ہونا یہ مجاز ہے۔ اس پر عبد الغفور لاری، جس نے پڑھا ہے حاشیہ عبد الغفور، تو عبد الغفور کے حاشیے پر امام اس فن کے علامہ سیالکوٹی جو مشہور محقق ہیں، ایک دوسرا عبد الغفور پر جس کا حاشیہ چلتا ہے وہ ملا نور محمد المدقق، یہ دو بزرگ ہیں، ایک ہے علامہ سیالکوٹی اور دوسرا ہے علامہ نور محمد المدقق، یہ دونوں محشی ہیں عبد الغفور کے۔ اب عبد الغفور کے حاشیے میں ان دونوں بزرگوں نے الحمدللہ کی باس میں شروع میں دونوں بزرگ علامہ سیالکوٹی بھی اور نور محمد مدقق بھی باتیں لکھ رہے ہیں کہ الف لام میں اصل وہ کیا ہے؟ للعہد، عہد خارجی، اور الف لام کا استغراق کے لیے ہونا یہ خلاف اصل محتاج کرینہ اور مجاز ہے۔ اسی طرح تلوی میں علامہ تفتزانی، تلوی جو توضیح پڑھتے ہو، توضیح تو اوپر ہے، نیچے ہے تلوی، جو مشہور ہے کہ توضیح کی شرح ہے، حالانکہ شرح ہے نہیں، جرح ہے، توضیح پر جرح تلوی ہے، مشہور ہے کہ وہ ہے شرح، لیکن جس نے پڑھی ہے اسے پتا ہے کہ تلوی توضیح کی شرح نہیں، تلوی توضیح پر جرح ہے۔ تو بہرحال تلوی میں علامہ تفتزانی نے بھی الف لام کی جہاں پر باس کی ہے یہی بات لکھی کہ للعہد یہ حقیقی معنی ہے، اور للاستغراق الف لام کا لینا یہ مجاز محتاج ہے کرینے کا، یہاں پر کرینے کی محتاجی ہے۔ تو کتنے حوالے ہو گئے؟ 3، علامہ سیالکوٹی کا، مدقق نور محمد کا، اور علامہ تفتزانی، یہ تینوں بزرگ۔ اس کے علاوہ متن متی جو ناب کا فتاوی ہے، متن متی، اور واقعتاً وہ مجتہد فی الناب ہے، بہت عجیب عالم ہے، نام تو اس کا غلط ہے، بہرحال عالم بڑا ہے۔ تو وہ متن متین والا بزرگ اس نے بھی یہی بات لکھی لام کی بات کرتے ہوئے کہ الف لام میں حقیقت للعہد، اور للعہد سے مراد ہے عہد خارجی، اور جو استغراق ہے یہ استغراق مجاز ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ حقیقت اور مجاز کا ضابطہ یہ ہے اہل سنت کا بھی اور احمد رضا خان کا بھی۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں یہ بات کئی مقام پہ ضابطہ لکھا ہے کہ حتی الامکان الفاظ شرعیہ کا حقیقی معنی لیا جائے گا، اگر بغیر کسی وجہ کے مجازی معنی لیا جائے تو پوری شریعت سے امان اڑ جائے گی۔ تو اس لیے اعلی حضرت بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اہل سنت کا آپ نے مذہب پڑھا اصول میں کہ معنی حقیقی چھوڑنے کی 2 شرطیں ہیں، حقیقت چھوڑنے کی 2 شرطیں، نمبر 1 حقیقی معنی متعذر ہو، نمبر 2 قرینہ موجود ہو، جبکہ یہاں تعذر تو اپنے مقام پہ یا حقیقی معنی متعین ہے، اور الغیب سے مراد الف لام عہد خارجی کا، اور مراد اس سے وہ اطلاعات انباء الغیب اخبار غیبیہ ہیں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کو بطور معجزہ کے اطلاع دی اور مطلع کیا، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ بریلوی مولوی بے ایمان ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی احمد رضا تک جھوٹ لکھا۔ خالص الاعتقاد میں بھی دوسری کتابوں میں احمد رضا خان نے لکھا کہ وہابی دیوبندی نبی کے لیے
کسی قسم کی غیب کی خبر کے قائل نہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ لکھا، حالانکہ جہاں تک اخبار غیبیہ کا تعلق ہے تو ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی غیب کی خبروں پر اطلاع دی، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اطلاع دی اور غیبی امور پر آپ کو اطلاع دی۔ لیکن یہ مسئلہ تو مبعوث عنہ سے خارج ہے، بات ہی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے جو بریلویوں کا کفریہ نظریہ ہے، جمیع ما کان جمیع ما یکون، ہر وقت ہر چیز جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اصل ما بی نزاع بھی یہی ہے۔ اور علم الغیب یا جمیع ما کان ما یکون، انشاءاللہ اس پر مفصل مسئلہ آ جائے گا۔ یہاں پر اتنی بات سمجھو کہ جہاں الغیب سے مراد کیا ہے، الف لام عہد کا، اور معہود وہ اخبار غیبیہ جو اللہ نے انبیاء کرام کو بذریعہ وحی، اور ان میں سب سے زیادہ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور یہ کوئی مابن نزاع چیز، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھو دوسرا انہوں نے ترجمہ یہ کیا بلاکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ ترجمہ سمجھ رہے ہو؟ احمد رضا نے ترجمہ کیا کیا؟ لیکن اللہ پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ کون سی خرابی ہے اس میں؟ اس ترجمے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بعض رسول اللہ کے پسندیدہ ہیں اور بعض رسول اللہ کے پسندیدہ نہیں، اور یہ ترجمہ کفر ہے۔ یہ جو احمد رضا خان نے ترجمہ کیا، یہ دوسرے بریلوی مولویوں نے کہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چنتا ہے جن کو چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے سارے رسول پسندیدہ نہیں، اور یہ ترجمہ کفریہ ہے۔ اسی پر غلام رسول سعیدی بریلوی نے تبیان القرآن میں بحث کی، اور اس نے لکھا، اور مسلم میں بھی اور تبیان میں بھی، غلام رسول سعیدی نے ویسے بہت اچھا کام کیا، احمد رضا خان کا سارا مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، اور ترجمہ بھی اس نے جو بڑی تعریفیں کرتے تھے خود اڑا دیا۔ تو غلام رسول سعیدی نے وہاں پر صاف لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور مفتی احمد یار وغیرہ ہمارے اکابر جو یہ ترجمہ کرتے رہے، تو یہ ترجمہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نے آگے لکھا آپ کی سمجھ سے تو بالا تر ہے، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب بے ایمان تھے اور یہ ترجمہ کفری ہے۔ آپ کی سمجھ شاید متشابہات میں اڑی ہے، آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو اس طرح کا ترجمہ ہے، بعض رسولوں کو اللہ نے پسند کیا، بعض کو نہیں کیا، تو یہ ظاہر بات ہے کفریہ ترجمہ ہے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لائے اور ڈرتے رہے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ثمرہ پس واسطے تمہارے اجر ہے بہت بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، لا يَحْسَبَنَّ، اعادہ مضمون انفاق کے مضمون کو پھر دہرایا گیا کہ جہاد کرنا ہے، اور جہاد میں انفاق ضروری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو مضمون انفاق کا اعادہ ہے۔ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں اس چیز کا کہ عطا کی اللہ نے ان کو من فضل ہی، اپنے فضل سے، اور وہ بہتر ہے واسطے ان کے، ہوگا یہ بخل جو ہے خیر اللہم، بہتر ہے، اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ شر ہے، بہت برا ہے واسطے ان کے، ان قریب توق پہنایا جائے گا، ماں اس مال کو بخلو
جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے یوم القیامہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سیطوقون سے بعض حضرات نے کہا کہ اس مال کو توق گلے میں ڈالنا یہ کنائی کلام ہے، استعارہ اور کنایا ہے سزا سے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ توق پہنانا حقیقت اور ظاہر پر معمول ہے، کیونکہ اس کی حدیث میں وضاحت آ چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، مال گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ کے یہ کہتا ہوگا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، اور اس کو وہ کاٹے گا۔ تو یہی مراد ہے، اور یہ آیت اپنے اصل پہ ہے کہ توق پہنائے جائیں گے، یعنی سانپ بنا کر۔ ما بخلوا تفسیر القرآن بالحدیث یوم القیامہ وللہ، یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے وللہ ذکر حماقت بخیل، یہ جو مال پر جمع بیٹھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بے وقوف ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہے، اور یہ کوئی ہمیشہ مال اس کے پاس رہ جائے گا، یہ مال چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آج یہ کنجوسی اور بخل کرتا ہے، بخل سے کنجوسی تب کرتا کہ ہمیشہ مال اس کے پاس رہتا، جب مال اس کے پاس رہنے والے ہی نہیں تو مال پر یہ بخل اور کنجوسی کا مطلب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ کیا مطلب؟ آسمانوں زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ آسمانوں زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ ہی والا معنی کہاں سے آیا بھائی؟ للہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آسمانوں زمین کا وارث ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ آسمانوں زمین کا وارث ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ خاصہ لام اختصاص کا ہے، للہ کی تقدیم حصر کے لیے ہے، اور میراث السماوات والارض واضح ہے۔ تو یہ جو آج کا مشرک کہتا ہے نا، گاڑیوں پہ بھی لکھتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، سمجھ آئیے بات؟ تو یہ مشرک کی عادت ہے، اللہ کی ہر صفت مخلوق میں مانتا ہے، حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ اللہ ہی وارث، اللہ نبی وارث یا اللہ ہی وارث؟ اللہ ہی وارث۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ واللہ مراد کیا ہے؟ ساری دنیا مر کھپ جائے گی، سارے دنیا سے چلے جائیں گے، کل من علیہا فان، سب جانے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہی معنی ہے للہ میراث السماوات والارض۔ سب فانی، ایک ہی باقی ہے۔ جب سب فانی ہے تو سب کے پیچھے رہنے والا ایک ہی اللہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، باقی ساری مخلوق وہ دنیا چھوڑنے والی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ ترغیب اخلاص کی، ترغیب اخلاص، خبردار ہے۔ لقد سمع اللہ، یہ شکوہ ہے، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم اغنیاء ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہود مذاق کر رہے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا نا اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دو، یہودیوں نے سنا، انہوں نے کہا ہاں قرض حسن مانگتا ہے، خدا پھر بھوکا ہو گیا ہے نا، فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ بطور استہزاء اور مذاق کے کہا۔
اللہ نے فرمایا یہ قالو ان اللہ فقیر. اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہودیوں نے یہ جو لفظ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا یا بطور تمسخر اور مذاق کے کہا؟ تمسخر اور بطور الزام کے کہا. کہ جب قرآن میں آیا نا اللہ کو قرضہ دو، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا پھر اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، یہ بطور الزام کے کہا. ہاں جی، فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان نے ایک ایسی عبارت لکھی جو کوئی ہندو، سکھ، مجوسی، یہودی کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. یہ عبارت آئے گی عبارات بریلویہ میں، اس میں میں نے تحریر کر دی ہے 15ویں جلد فتاوی رضویہ میں. عنوان قائم کرتا ہے دیوبندیوں کا خدا. یہ دیوبندیوں کا خدا، اس پر اس نے جتنا کفر دنیا میں تھا سارا اکٹھا کیا. کہتا ہے دیوبندیوں کا خدا عورتوں سے صحبت کر سکتا ہے، اور دیوبندیوں کا خدا لونڈے بازی کرتا ہے، لباست کرتا ہے اور نٹ کی طرح تھرکتا ہے، اور دیوبندیوں کا خدا چاہے تو زندہ رہے، چاہے تو مر جائے، چاہے تو اپنے لیے مفعول بنے. یہ اس خبیث نے اپنی پوری گندگی کا اظہار کیا جو پوری عبارت پڑھنے کے قابل ہی نہیں، پڑھی جا سکتی نہیں. لیکن الزام کیا کیا؟ دیوبندیوں کا خدا. وہی کام کیا یہودیوں نے. انہوں نے اب بریلویہ پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں احمد رضا اپنے خدا کی بات نہیں کر رہا، احمد رضا کہتے ہیں دیوبندیوں کا خدا. یہی بات یہودیوں نے کی. انہوں نے کہا اقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا قرضہ دو، پھر تمہارا خدا بھوکا ہو گیا ہے، تمہارا خدا بھوکا ہو گیا ہے. انہوں نے خود نہیں سمجھا لیکن الزام کے طور پہ کہہ دیا جب قرض مانگ رہا ہے تو پھر محتاج ہے، استئذان کہا. تو اللہ نے ان کے استہزاء اور الزام کو ان کا مذہب بنا کے پیش کیا. کوئی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے ان کے الزام اور استہزاء کو ان کا اپنا قول کہہ کر اور ان کا اپنا اندیا بنا کر ظاہر کیا. تو معلوم ہوتا ہے اس طرح کے الزام جو من گھڑت ہوں، حالانکہ قرآن کا مقصد نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے، جو من گھڑت کسی پہ الزام لگائے وہ الزام اسی پہ لوٹتا ہے. تو احمد رضا خان نے جتنی بکواس بازی کی اللہ رب العزت کے بارے اور الزام قائم کیا دیوبندیوں کا خدا، تو یہودیوں کی طرح یہ سارا احمد رضا خان کے ذمہ ہوگا کہ اس نے خود اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کی عنوان بدل کے، جیسے یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سنکتب ضرور لکھیں گے ہم ما قالو جو کہا انہوں نے، وقتلہم یہ ما قبل سے ترقی ہے، اور اسی طرح قتل کرنا ان کا انبیاء کو بغیر حق، نہ حق طور پہ. یہ بار بار آ رہے ہیں الفاظ میں وضاحت کر چکا ہوں. بغیر حق کے دو مطلب ہیں، یا تو بغیر حق یہ بطور عادت کے کہا جاتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، تو کتاب لکھی بھی ہاتھوں سے جاتی ہے. تو اور یہ ہمارے محاورہ میں بھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ہاتھوں سے تھوڑے دیکھا جاتا ہے. یا میں اپنے پاؤں سے چل کے آیا، یا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تو سنا کانوں سے ہی جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عرف اور عادت کے طور پہ بطور تاکید کے ذکر کیا جاتا ہے. تو قتل انبیاء کا ناحق ہی ہوتا ہے، پھر بھی بطور عادت اور عرف کے کہہ دیا گیا بغیر حق. اور دوسری توجیہ یہ کی تھی ناحق کا مطلب ہے کہ یہود اپنے مذہب اپنے دھرم میں بھی اس قتل انبیاء کو ناحق سمجھتے تھے. ان کے دھرم میں بھی قتل انبیاء ناحق تھا، اپنے فہم و زام میں بھی
انبیاء کا قتل نہ حق سمجھ کے پھر بھی کیا کرتے تھے بغیر حق ونقول، اور کہیں گے ہم ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت، یہ عذاب ذالک تو مشار الیہ عذاب ہے، ذالک یہ عذاب بوجہ اس کے ہے کہ آگے کیا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کیا مطلب؟ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، اور آپ نے یہ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ جب ایسے بے وقوف، ابھی بعد میں پھر مجھے پرچی دینا، جو موقع ہوتا ہے اس سے جب گزر جاتے ہیں پرچی پھر یا آخر پہ دیا کریں یا موقع پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یہ کہ اللہ پاک نہیں ہے ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے۔ یہاں پر اشکال ہے کہ ظلام کا معنی تو ہے بہت ظلم کرنے والا، ہاں تو نفی لوٹے گی کس پر؟ قید پر۔ تو مطلب ہے کہ اللہ بہت ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، کچھ کچھ کرتا ہے۔ لیسا بظلام پر اشکال کیا ہے کہ ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ بہت ظلم نہیں کرتا، کچھ کچھ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ مبالغہ ہے تاکید فی النفی میں۔ یہاں پر مبالغہ کس میں ہے؟ تاکید، مبالغہ ظلم میں نہیں، مبالغہ ہے تاکید فی النفی میں۔ جب تاکید فی النفی میں مبالغہ ہوگا تو معنی بنے گا لیس بظلام للعبید، اللہ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ اور بعد نے کہہ دیا کہ ظلام صیغہ خالی از مبالغہ ہے، یہ تعبیر بھی کی جیسے تفضیل خالی از تفصیل ہوتا ہے، تو اسی طرح مبالغہ کا صیغہ خالی از مبالغہ۔ تو بہرحال کہ ظلام للعبید جہاں نفی کی تاکید میں مبالغہ ہے، ذرا بھی بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ نے عہد لیا ہم سے، اللہ نؤمن لرسول یہ کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول کے ساتھ، حتی یأتینا حتی کہ لائے ہمارے پاس بے قربانی تأکلہ النار کھا جائے اس کو آگ، تأکلہ النار۔ قل قد جاءکم رسول، یہ بھی یہودی تھے، یہودیوں نے کہا وہ جو قتل انبیاء والے مجرم تھے اور جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ زینہ سے مراد کوئی کمپنی ہے اوپر والی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے بواسطہ انبیاء سابقین، یہ عہد لیا کہ اس پیغمبر کی تصدیق کرنا کہ جس پیغمبر کی صداقت کی علامت نشانی یہ ہوگی کہ آگ آئے گی آسمان سے اور وہ قربانی کو کھا جائے آسمانی آگ، تب تو اس نبی کی پیروی کرنا، لیکن جس نبی کا یہ معجزہ نہ ہو اس کو نبی نہ ماننا، یہ ہم سے عہد لیا گیا۔ یہ اللہ نؤمن لرسول یہ کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول کے ساتھ، حتی یأتینا بقربان حتی کہ لائے ہمارے پاس قربان، نیچے لکھا ہے معجزہ، قربان سے مراد معجزہ نظر و نیاز خدا بندی کا، یعنی نظر نیاز ہو اور
آگ آ کر کھا جائے، تاکلہ النار، آسمانی آگ کھا جائے، قل فرما دیجئے یہ الزامی جواب ہے، اچھا تم اس لیے نہیں مانتے کہ نظروں نے آج آسمان سے آگ آ کر کھائے تب مانیں گے؟ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے فرما دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس معجزہ کے ساتھ بھی، قلتم جو تم نے کہا، یعنی ان کی نیاز کو آسمان سے آگ بھی کھا گئی، فلما قتلتموہم، بے ایمانوں ان کو قتل کیوں کیا؟ یہ جو بہانہ کرتے ہو کہ آگ آئے اور قربانی کھا جائے تب مانیں گے، اللہ فرماتے ہیں پہلے جو آئے تھے اور یہ تمہاری فرمائش بھی پوری تھی ان کو قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے من حرامی حجتا ڈھیر، اگر ماننے پر دل نہ ہو تو کئی بہانے بن جاتے ہیں۔ قتلتموہم ان کنتم صادقین، فإن کذبوک، یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فإن کذبوک، اگر وہ تیری تکذیب کر رہے ہیں، کذبوک تیری تکذیب کرے، فقد کذب، تحقیق کذب تکذیب کی گئی، رسول من قبل کا، کئی رسولوں کی تجھ سے پہلے، جاؤ آئے، بالبینات والزبر، ساتھ روشن دلائل، والزبر اور صحائف، والکتاب المنیر اور بڑی بڑی روشن کتابوں کے ساتھ۔ پہلے جو رسول آئے ان کو بھی لوگوں نے جھوٹا کہا، آپ کو جھوٹا کہنا یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی کافر مشرک انبیاء کی تکذیب کرتے رہے اور انبیاء لائے بھی بالبینات، عقلی دلائل واضح روشن، زبر چھوٹے صحیفے، والکتاب المنیر بڑی کتابیں یعنی نقلی دلائل، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اعادہ ہے مضمون جہاد کا، درمیان میں مسئلہ چلا کس کا؟ انفاق کا، پھر ان پر شکوہ اور زجر تھا، اب مسئلہ آیا اعادہ مضمون جہاد، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی چکھنے والا ہے، الموت موت کا، وانما اور پکی بات ہے، توفونا پورا پورا دیے جائیں گے، اجورکم بدلہ تمہارا، یوم القیامہ پورا پورا دیے جاؤ گے اجر اپنے دن قیامت کے، فمن زحزح عن النار، اور جو آدمی ہٹا دیا گیا بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ اور داخل کیا گیا جنت میں، ادخل الجنہ داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز پس تحقیق وہ پورا فاز پورا کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا، پتہ نہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہے، گزارش ہے کہ پانی کا ہم صحیح انتظام کیا جائے، تقریباً ہر نماز پر پانی نہیں ہوتا، اب شیطان اس کے دماغ میں کیا بھر رہا ہے، عجیب آدمی۔ اب مجھے پتہ چلے نا کس نے پرچی دی تو اس کو میں ڈیسک کے اوپر کان پکڑوں اور سرگودے والے بزرگ کی ڈیوٹی لگا دوں۔ کیوں بھائی؟ ہاں اس کو آگے جگہ دو، ادھر بٹھو، چلو زور کے بعد اپنی، ہاں بھائی دیکھو بھائی، اتنا قرآن پڑھ کر بینا ابھی دوہرا، اتنا قرآن پڑھ کے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، اس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ پانی دینے والا کون ہے، پرچی مجھے لکھ رہا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ابو جہل کو بھی پتا تھا، وہ بھی میں یرزقکم من السماء والارض، لیکن اس بزرگ کو یہ نہیں پتا کہ پانی دینے والا کون ہے، مجھے کہتے تو انتظام کر، اللہ بھائی توحید کی سمجھ دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا، انما، ہاں بھائی
وہ پہلے بریلوی آئے تھے، یہاں ماسٹر آ گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اب دیکھو سنہری دلیل پیش کیا کرتے ہیں جی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا، ذائقہ ایک ہے موت کا آنا، ایک ہوتا ہے موت کا ذائقہ چکھنا، پھر ساتھ فٹ کرتے ہیں ذائقہ، روزے دار عورت ہو اور اس نے سالن پکانا ہو، خامند کا ڈر ہو، تو اس کے لیے فقہا نے لکھا کہ اگر وہ سالن چکھ لے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ موت کا صرف کیا ہوگا، ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ جو مماتی کہتے ہیں موت شوت آ جاتی ہے یا فلا فلا، نہیں، صرف ذائقہ ہی چکھنا ہے۔ تو اندر سے بھی پتہ چل رہا ہے ذائقہ تب بھی چکھے گا کہ مردہ زندہ ہو، چکھے گا، چکھنا بھی تو ادراک ہے نا، ادراک ہوگا تو چکھے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس پر بڑی زور آزمائی ہوتی ہے، لیکن یہ استدلال کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ یہاں کل الانبیاء ہے یا کل نفس ہے۔ اب استدلال تو کریں گے نا، ذائقۃ الموت، انبیاء کی موت ایک ذائقہ ہے، ذائقہ اوپر سے موت ہے، اس کی وہ کھینچ کے ربڑ کو جس طرح کھینچا جاتا ہے لے جائیں گے، لیکن مستدل کو بھول جائیں گے کہ جہاں کل الانبیاء یا کل نبی یا کل نفس، تو اب مطلب یہ ہے کہ ابو جہل پہ بھی موت آئی نہیں، ہندو سکھ مجوسی کافر داریے سب ایسے تھوڑا سا چکھتے ہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، منہ پر چکھتے ہیں، یہ محرفین زمانہ۔ تو یاد رکھو جہاں اکثر مفسرین نے کلو نفس کا معنی کیا، نفس سے مراد روح ہے، اور معنی یہ ہے کلو روح ذائقۃ موت البدن، ہر روح چکھنے والی ہے موت کے بدن کی موت کا ذائقہ، ہر روح چکھنے والی ہے موت بدن کو، بدن کی موت کو۔ موت کی نسبت بدن کی طرف بھی ہے، موت کی نسبت روح کی طرف بھی ہے۔ بدن کی موت ہے روح کا، بدن کی موت ہے بدن کا روح سے خالی ہو جانا، اور روح کی موت موت الروح مفارقتہ عن البدن، مفارقتہ عن البدن، موت روح کی بدن سے جدا ہونا، یعنی اصل موت نام ہے انفکاک کا اور جدائی کا۔ اگر انفکاک ملحوظ کیا جائے بدن کی طرف تو بدن کی موت ہے، اور انفکاک کا لحاظ کیا جائے روح کے لحاظ سے تو پھر روح کی موت ہے۔ بدن کی موت روح، بدن کا روح سے خالی ہو جانا، اور روح کی موت روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہر روح بدن سے جدائی ہی کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ امام راضی نے کبیر میں یہی بیانی معنی کیا، اور مفسرین نے بھی کلو نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق۔ قیامت کے دن کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اور کافرو ذوقوا العذاب، چکھو عذاب۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم کے پار بیٹھ کر انگلی لگا کر زبان پہ لگاؤ، جیسے سالن چکھی جاتی ہے۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھو بے ایمانہ عذاب چکھ۔ اب یہ ماسٹر والی پارٹی شاید اس طرح کرنے لگے، جہنم میں ہاتھ لے جا کے نا تو زبان پہ رکھے، یہ چکھنا ہو۔ اور بے وقوفوں سے پوچھو کہ ذائقہ عذاب کا، عذاب میں داخل ہونا اور معذب ہونا، یہ نہیں ہے کہ باہر سے زنانی سالن چکھ لے، نمک چکھ لے۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جہنم میں جا کر کہ ذائقہ عذاب کا ہوتا کیسے ہے۔ اللہ سب محرفین کو لے جائے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا. دو باتیں میں نے عرض کی. ایک بات یہ ہے کہ یہاں نفس سے مراد روح ہے اور ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ذائقہ ہر چیز کا اس کی شان کے مطابق ہے. جیسے ذوق العذاب، تو عذاب کا معنی نہیں ہے کہ انگلی پہ رکھ کے زبان سے چکھو. تو اسی طرح ذائقۃ الموت انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. موت کا ذائقہ یہ ہے کہ روح ظاہر باطن بدن سے جدا ہو جائے. انما سوائے اس کے نہیں، توفونا پورا دیے جاؤ گے، اجورکم بدلے اجر اپنے دن قیامت کے. فمن یہ تشریح ہے توفی کی، وہ پورا بدلہ کیا ہوگا؟ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو آدمی بچا لیا گیا آگ سے، داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ تو پورا کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، اعادہ مضمون انفاق، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر سامان دھوکے کا. ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور ضرور بے ضرور لتسمعن، سنو گے تم، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب. امام راضی کی عبارت پیش کر چکا ہوں. اوتوا الکتاب سے مراد احبار اور رہبان، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر. من قبلکم، تم سے پہلے. ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. اذن کثیرہ، تکلیف دہ چیزیں بہت. اذن کثیرہ. فإن تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور ڈرتے رہے، فإن ذلک من عزم الامور، تو بے شک یہ صبر و تقوی یہ ہمت کے کاموں سے ہے. من عزم الامور، بہت بڑی ہمت کے کاموں سے ہے. اب ذرا دیکھو، وما الحیات الدنیا میں ذکر کیا مال خرچ کرو، دنیا فانی ہے، دنیا جانے والی ہے، یہ ذرا دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آگے ذکر کیا کہ دونوں مضمونوں کا اعادہ کیا جا رہا ہے. کیا جہاد بھی اور انفاق بھی، دونوں. آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں، فی اموالکم و انفسکم، مالوں میں نقصان آئیں گے، جانوں میں نقصان آئیں گے. ان نقصانات سے تمہارا امتحان ہوگا. ایک دوسرا والا تسمعن، ضرور بے ضرور سنو گے تم، اوت الکتاب سے، یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیروں سے بکواس بازی. اذن کثیرہ سے مراد بکواس بازی. وہ تقریروں میں تمہیں گالیاں دیں گے اور تقریروں میں وہ بکواس بازی کریں گے، تمہاری حد تک اور بے عزتی کریں گے. لیکن اور مشرک بھی، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے بھی. مطلب کیا ہے کہ تمہارے خلاف یہودیوں کے خطیب اور ملا اور مشرکین جٹاٹیٹ، یہ سارے تمہارے خلاف گالیاں نکالیں گے، بے عزتی کریں گے اور ہٹ بازی کریں گے، تمہارے مذہب پر اعتراض کریں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے اعتراضوں سے گھبرا نہیں جانا. ان تصبروا، آپ بھی جب جائیں گے تو یہ معاملہ پیش آئے گا. یہ معاملہ وہاں نہیں تھا، نوعیت کا فرق ہوگا. جب جائیں گے تو اوت الکتاب سے بھی بڑے بڑے ملا، پرانا پیپا ملا جو 50 سال کا قابض ہوگا مسجد پہ، 50-60 سال کی جاگیر ہوگی مسجد اس کی. جب مسئلہ بیان ہوگا سب سے پہلے تکلیف اسے ہوگی. سب سے پہلے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا.
تو مجھ سے پوچھا کہ کوئی درس شرط شروع کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی درس شروع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں علماء کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت اچھے علماء ہیں، اچھے کئی دیوبند کے فضلاء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ بیان شیان بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں اللہ راضی تھی بھی سارے خنزیر ہیں، اللہ راضی ہو آپ پر سب کیا ہیں؟ خنزیر ہیں۔ مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بھی بڑا محسوس ہوا کہ اتنے بڑے علماء کو استاد کیا کہتے ہیں؟ خنزیر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے علماء فضلاء اور مولانا حسین علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو خنزیر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی بڑا محسوس کیا، لیکن جب میں نے درس قرآن شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ استاد جی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ سب سے پہلے مخالف وہی پرانے مولوی جو قابض تھے قبضہ کرو، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت شروع کی، اور بغجم بینہم اسی طرز پہ مخالفت شروع کی۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے سب سے پہلے مد مقابل مولوی آتا ہے اور پرانا مولوی، اور پھر اذن کثیرہ، اس کی پھر باتیں الزام سنو، ایسے ایسے الزام لگائے گا آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، ایسے فتویٰ بازی کرے گا، اور کبھی کچھ تو فرمایا ان تصبروا وتتقوا، ہوتا یوں ہے جب وہ چھاڑ ہوتی ہے نا اعتراضات کی، الزامات کی، تو مولوی حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں کہ چھوڑو جی مسئلہ کیا بیان کرنا ہے، دیا جائے پتر بن جاؤ، کیا بیان کرنا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اگر اشاعت التوحید والے سارے مسئلہ بیان کرنے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کرتے، اشاعت التوحید والے مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ اب ادھر ترنول میں اتنی مساجد ہے لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی مولوی مسئلہ بیان کرے، ساری مداحنت اور یہود پن ہے، یہود۔ میں کہا کرتا ہوں ترنول کے ارد گرد اکثر یہودی رہتے ہیں، ہاں کوئی کس جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر کوئی کہ جماعتوں کی نسبت تو نہیں کام آتی، مسئلہ تو ہے کام کرنا اور مسئلہ بیان کرنا، اور جو مولوی ہو کر مسئلہ بیان نہ کرے تو یہودی نہیں تو اور کیا ہے، اس سے بڑا یہودی دنیا میں نہیں، اسرائیل میں بھی اتنا بڑا یہودی نہیں ہوگا جو ترنول میں یا پاکستان میں یا اسلام آباد میں ہے بھی مولوی، مسئلہ سمجھ بھی ہے لیکن بیان نہیں کرتا، عجیب مسئلہ ہے۔ اور جو باہر سے مولوی اس کو بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اصلاحی بیان کرنا ہے، اصلاحی مطلب ہے توحید نہ ہو، اصلاحی بیان کا مطلب ہے توحید نہ ہو، اصلاحی بیان کرنا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ کفر ہے، یہ نظریہ کہ توحید نہ ہو تو اصلاحی بیان ہوگا، توحید ہو تو فساد ہوگا، یہ نظریہ بھی کفر ہے۔ ہمیں جو کہتا ہے نا مولوی صاحب پہلی تقریر ہے، اول تو ہمیں خیر اتنا اصلاحی بلاتے ہی کوئی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں بلاتے ہی وہ ہیں جو گھر بار سے پارے ہوں، تو ایسا اصلاحی کوئی نہیں بلاتا۔ تو جو اگر کہیں کوئی کہہ بھی دے نا اصلاحی بیان کرنا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں اصلاحی کا کیا معنی ہے، بیان کرو۔ اصلاحی اگر معنی یہ ہے کہ اصلاحی بیان کرنا ہے، توحید بیان نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل بے ایمان تو ہے، اس لیے تیری اصلاح پہلے ہونی چاہیے، یہ تو کفریہ نظریہ ہے۔ اور اگر اصلاحی سے مراد یہ ہے کہ توحید کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ اگلے کو سمجھ آئے تو بالکل ٹھیک ہے، معنی ایسا ہونا چاہیے۔ اور اصلاحی بئی معنی کہ توحید سے خالی بیان ہو، تجھے خود کہنے والا بے ایمان ہے، پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ ضرور بے ضرور سنو گے تم، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، اذا تکلیفیں، بکواس بازی، چیلنج بازی،
جھوٹ بازی اتہامات کثیرہ فَإِن تَصْبِرُوا اگر تم ڈٹ گئے وَتَتَّقُوا اور بچتے رہے فَإِنَّ ذَلِكَ بے شک یہ صبر اور تقوی ذالکہ کا مشارون لے صبر اور تقوی من عزم الامور